میں بحیثیت عابد شبیر اسسٹنٹ کمشنر صاحبال آئی ایم نو بڈی، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ میری نظر میں سب سے بڑا پیغام ہے آپ اپنی ہر وہ چیز قربان کر دیں راہ اللہ جو آپ کو عزیز ہے، جو آپ کو رگے جان سے زیادہ عزیز تر ہے۔ انسان کی اوقات ہی ہے، سمندر بہت بڑا ہے۔ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا ملاتے ہوئے انہوں نے آمنا و صدقنا کہا۔ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یا اللہ یہ آپ کی ملکیت ہے۔ نعرہ تکبیر! میں بحیثیت عابد شبیر اسسٹنٹ کمشنر صاحبال آئی ایم نو بڈی، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ میری جسم و جان، یہ جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، یہ جسم و جان میری نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ نعرہ تکبیر! یہ جسم و جان اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ یہ جو سانس چل رہی ہے اس پر میرا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے اس فضا میں ملینز اینڈ بلینز آف لوگوں کے لیے آکسیجن مہیا کر دی ہے کہ جس کو ہم لیتے ہیں تو ہم زندہ ہیں، اس آکسیجن پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ کمپلیٹ سبارڈینیشن ہے، اللہ کے ہاں سپردگی ہے۔ بحیثیت انسان آپ مکمل اپنے آپ کو سپرد کر دیں۔ اور دوسرا جو پیغام ہے آج کے دن اس عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر، جو بہترین میری نظر میں سب سے بڑا پیغام ہے وہ ہے کہ آپ اپنی ہر وہ چیز قربان کر دیں راہ اللہ جو آپ کو عزیز ہے، جو آپ کو رگے جان سے زیادہ عزیز تر ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا بیٹا قربان کیا تو وہ اللہ کی رضا تھی، اللہ کا حکم تھا کہ قربان کر دو، تو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا ملاتے ہوئے انہوں نے آمنا و صدقنا کہا۔ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یا اللہ یہ آپ کی ملکیت ہے۔ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے بارے میں مولا روم فرماتے ہیں، علامہ صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ فارسی ہے، میں سمجھاؤں گا کہ ان کو کیا ہے۔ علامہ صاحب مولا روم اشرفی مانوی فرماتے ہیں کہ بس ہمارے راز ہر کس چیز تو ہمارے حضور کی چیز کہ جو انسان اللہ کا ولی ہے، جب بھی وہ اپنی زبان سے کچھ بول رہا ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نام کو اور ہر کان کو اور ہر سماعت کو میں وہ پیوست ہو جائے کہ اللہ کا ولی کہنا کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے کان ایک جیسے دیے، ایک برابر دیے، نظر ایک برابر دی، لیکن مولا روم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی زبان کو سمجھنا اور اس کی تاثیر کو سمجھنا ہر انسان کی سماعت میں وہ ممکن نہیں ہے، وہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ پر سماعِ راز، جو راست ہے، جو نیکی ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، جو توحید ہے، اس کو سمجھنا وہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے ہر لوگ کی چیز، جس طرح ہر بندے کی خوراک میں چیز نہیں ہوتی، اس طرح اللہ کے ولی کی بات کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء کرام، آقا شبیر نغاری صاحب۔ اور ہر پرندے کو اللہ نے ایک بیضہ عطا کیا ہے، سمک عطا کیا ہے، لیکن خوراک مختلف ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں میں اللہ نے مختلف انسان پیدا کیے ہیں۔ کسی کے نرس اسٹرانگ ہیں، کوئی کمزور ہے، کوئی بہادر ہے، کوئی جیسا
تھوڑا بہت دلیر ہے تو یہ ہر انسان کی خوراک جو ہے وہ انجیل نہیں ہوتی۔ ہر سماعے راز ہر دس چیز تو پائے اندر کی انجیل نہیں، ہر بندے کی خوراک انجیل نہیں ہوتی۔ پھر مولا روم آگے فرماتے ہیں کہ گر پریزی پہلا درپوزئی چند گجر قسمت یہ گزری، اگر تم سمندر میں سے پانی بھرنا چاہو، گر پریزی پہلا درپوزئی اگر سمندر میں سے پانی بھرنا چاہو تو آپ کتنا ایک پانی بھر لو؟ انسان کی اوقات ہی ہے، سمندر بہت بڑا ہے۔ گر پریزی پہلا درپوزئی چند گجر قسمت یہ گزری، ایک دن کی قسمت کا پانی بھر دو گے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ آسائے چشم حدیثاں اور نشد، آسائے چشم حدیثاں اور نشد، تا صدف خواہ نشد اور در نشد۔ لیکن آگے دلیل دیتے ہیں کہ حدیث کی آنکھ کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں، آسائے چشم حدیثاں اور نشد کبھی نہیں بھرتا۔ لیکن پہلا حصہ دعویٰ ہے، دوسرا دیکھیے دلیل ہے، صدف کا نشد کو در نشد، جو ایک صدف ہے جس کو ہم سپی بولتے ہیں، اس سپی کی نہر میں ایک پانی کا قطرہ جب پھیلتا ہے تو موتی بن جاتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی آنکھ سمندر بھی دے دو گے تو بھرے گی نہیں، اور اس کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ جب سپی کی نہر میں پڑتا ہے تو یہ قناعت کی وجہ سے موتی بن جاتا ہے۔ تو قناعت اتنی بڑی عظیم